السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10 دو پیش کی تنوین۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو پڑھانے کے کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے آپ پڑھائیں اور خود بھی جب پڑھیں تو کن چیزوں کا دھیان رکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو پیش جیسے سٹیپ آپ نے وہی رکھنے جیسے ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے پہچان ہے اس حرکت کی، اس سائن کی، اس علامت کی، اور پھر اس کی ادائیگی کا طریقہ، اور پھر ڈونٹس کیا ہیں، یعنی ڈوز ہم نے پھر بتا دی، ان کو ادائیگی کا طریقہ بتا دیا، اور ڈونٹس بتانے کہ پھر کیا نہیں کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ عموماً یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت ساری غلطیاں اس وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے ڈوز بتائے ہوتے ہیں وہ تو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈونٹس نہیں بتائے ہوتے۔ اب ہم جب ٹوکتے ہیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم غلطی کر کیا رہے ہیں، تو اس لیے شروع میں ڈونٹس بتا دیں تاکہ ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں رہیں۔ بے شک انہیں وہ چیزیں یاد نہ رہیں، لیکن ایک دفعہ ان کے ذہن سے گزر جاتی ہیں جب وہ دماغ میں ان کے کہیں نہ کہیں اس کا اثر رہتا ہے، اور آگے چل کے آپ کو یہ چیزیں بہت فائدہ دیں گی۔ کچھ عرصے بعد جب وہ اگلے لیول کا سیکھیں گے تو ان کے لیے چیزیں فیملیئر ہوں گی، اور اگر آپ نے نہیں بتائیں گی تو بالکل ایک برانڈ نیو چیز ان کے لیے تھوڑی سی مشکل بھی ہو جائے گی۔ تو بے شک بچے چھوٹے ہیں، آپ ہلکا پھلکا تھوڑا تھوڑا ان کو بتاتے رہیں۔ دو پیش کی تنوین کی سب سے پہلے تو آپ نے بورڈ پہ اس کی شکل بنا دیں، بتائیں کہ یہ دو پیش ہے۔ تنوین کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا، آپ انہیں جب دو زبر پڑھی ہے تو اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ تنوین کیا ہوتی ہے، تو آپ انہیں دوبارہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش تینوں کو کیا کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ پیچھے والے جو لیسنز ہیں ظاہرہ رویہ میں آپ سن ہی رہے ہوں گے، تو ادھر بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں تنوین کا لیسن، جب آپ ان سے ریکال کروائیں تو ہلکا پھلکا پوچھ لیں۔ اب یہاں پہ ایک تو شکل کی پہچان ہو گئی، اس کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے، جب اس کو پڑھ کے جیسے بن، تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ اس کے اندر ہلکی سی نون کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پیش بھی ہے پلس نون کی آواز ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے جس سے بچے بھولتے نہیں ہیں۔ دو پیش کی ادائیگی کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیسے ادائیگی کرنی ہے، جیسے بھی ہم نے پیش پڑھی ایک تو وہ چیز ہوگی، اس کے ساتھ نون ایڈ کرنا ہے، جیسے بو ہم نے پڑھا تھا بو، تو بن نون ایڈ کر دیا ساتھ۔ اور پھر کیا کہ جب بو پڑھا تو پیش میں ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ ہونٹ گول ہوں گے، لیکن جب آپ نے نون پڑھنا ہے تو ہونٹ سیدھے کر لینے ہیں، بن، اور خود ساتھ پڑھ کے دکھائیں اپنے ہونٹوں کی، خود اچھی طرح سے آپ دیکھیں مرر میں کہ کیا ٹھیک ہے موومنٹ یا نہیں۔ پھر اسی طرح سے پوری مشق جو ہے اس کے اندر پریکٹس کروانی ہے۔ پیش اور اکیلے ہونٹ گول اور نون میں ہونٹ سیدھے، ایک یہ ادائیگی کے طریقے میں واضح طور پہ بتانا ہے، اور جب پہچان کروانی ہے اس وقت بھی بتا دینا ہے کہ اس کی شکل کیا ہے اور اس کے اندر نون کی آواز ہے۔ اور پھر جب آپ نے ہر ایک حرف کروانا ہے تو اس کے مخارج کا بھی دھیان رکھنا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے کبھی بھی اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ جس چیز کو ہم پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ اس چیز کو بھولنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے پورا لیسن آپ کا ہو جائے گا۔ پھر مشق پہ آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں مشق میں آپ کے پاس زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، حرف تو ہے ہی ہے، زبر زیر پیش بھی آ سکتی ہے اور دو پیش بھی، اب 5 چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو مین فوکس تو آپ کا تنوین پہ ہے، پیچ پیچ میں آپ پوچھ بھی لیا کریں، جیسے آپ پڑھائیں گے نا سو بون، تو پوچھیں ان کے اوپر کیا ہے، فتحہ ہے، ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پھر جب دو پیش آئی تو پوچھ لیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اسی طرح سے سارے حروف۔ پھر پر باریک کا بھی دھیان رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، نہ سو بون نون باریک ہے، سوت پر ہے، اسی طرح سے اگلے لفظ جو ہیں وہ بھی پوری لائن اس طرح سے کروائیں، اور آخری لفظ جو ہے پھر اس پہ آپ نے روانی میں جب پڑھوانا ہے تو وقف بھی کروانا ہے انشاءاللہ۔ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، جو میری قاعدہ پریکٹس کی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ اور لیسن کے حوالے سے میں آپ کو نہیں اس میں کہتی کہ اتنا کروائیں یا اتنا کروائیں، کیونکہ یہ ہر بچہ ڈفرینٹ طریقے سے چلتا ہے۔ کچھ بچے بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، کچھ کو ٹائم لگتا ہے، کچھ بہت جلدی کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، تو یہ آپ بچے کی سائیکی دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی کروانا ہے، لیکن یہ ضرور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ بچے کا جو ٹائم سپین ہے جتنا وہ لگا رہا ہے ایک لیسن کے اوپر، اس کو بڑھاتے جائیں۔ اگر وہ ایک لیٹر شروع میں دے رہا تھا تو 2 پہ لائیں، 3 پہ لائیں، 4 پہ لائیں، 1-2 لائنوں پہ تو ضرور ہی لائیں، اس سے کم پہ نہ رکھیں۔ پھر 2 سے بھی آگے چلیں، 3 پہ جائیں، یعنی کوشش کریں ایک ویک کے اندر لیسن کمپلیٹ ہو یا 1.5، اس سے اوپر نہ جائیں، بہت سلو بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اس سے بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر آگے بڑھنے کا شوق بھی ختم ہونے لگتا ہے اور اس کا انٹرسٹ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو جب ہم آہستہ آہستہ لیسن بڑھاتے ہیں تو اس کو سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فوکس کرنے لگتا ہے کہ اچھا میرا لیسن آگے جا رہا ہے۔ لیکن اگر انڈرسٹوڈ ہم 2 حرف ہی دے رہے ہیں تو
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے میں نے اتنا ہی کرنا ہے. اگر آپ زیادہ دیں تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, کہتا ہے میں نہیں کر سکتا, اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا, اور پھر وہ لگاؤ یا وہ ایک کہتے ہیں نا آگے بڑھنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے. تو اس چیز پہ بھی آپ نے خود ہی پھر فوکس کرنا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک لیٹر لے رہا تھا تو اس کو 2 یا 3 پہ لانا ہے, اور اگر کوئی ایک لائن لے رہا تھا تو اس کو 2 سے 3 لائنوں پہ لانا ہے. یہ ویری کرتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کریں اس کے اوپر کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو مزید پریکٹس کریں. انہیں بتائیں کہ زیادہ پڑھیں گے تو جلدی آپ کا اچھا ہو جائے گا. یہ مت کہیں کہ جلدی زیادہ پڑھیں گے تو ختم ہو جائے گا, ختم ہونے کی طرف نہیں, بلکہ موٹیویٹ کریں, اس کو پڑھنے کا شوق دلائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو مشق میں پھر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ پوری لائن کو بھی پھر آپ نے روانی میں پڑھانا ہے, آخری جو حرف اس پہ وقف کروانا ہے, اس کے بھی فائدے آپ ڈسکس آپ سب سے کر چکی ہوں. زیادہ فوکس بس مین پوائنٹ یہی ہے کہ جو چیزیں پیچھے بھی سیکھ چکے ہیں ان کی ریویژن ہوتی جائے, ان سے پوچھتے جائیں اور نئی چیز جو ہے وہ سکھاتے جائیں. امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.